الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شام آل محمد بلند ترین صلوات جتنے مومنین تشریف فرما ہے درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد و آل محمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أعطاهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من ذاته ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات فرمان معصوم ہے تلاوت درود و دفاع دور کرتی ہے دل کے عطا گہرائیوں سے شایان شام آل محمد بلند ترین صلوات حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکد ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے محبوب گفتگو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے سامنے سامعین میں عارفین تشریف فرما اور میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے گفتگو میں معرفت ہونا آسان ہو جائے پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم سے محبوب گفتگو خدا سے محبوب گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا
کوشش یہ کرنی ہے بیٹا کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے، ایسا چہرہ کہ جس کی زیارت ہوتے ہی وہاں سے کچھ عطا ہو۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے، خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا دیا۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا دیا ہے۔ جب میں بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے، خدا اس سے محض گفتگو ہے جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے میں یہاں خدمت ذکر کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی۔ ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے گلابے میں نہیں ملاتا، مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں کیا، علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا بھی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ میں نے ایسا علی مانا ہے، ایسا علی ہم نے مانا ہی نہیں ہے جسے بڑھانا پڑے۔ نہیں، یا علی اگر آپ نے باجماعت کہنا ہے تو پھر کہنا ہے، ورنہ آپ نے صرف گفتگو سماعت کرنی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنا ہے لہن پروردگار ہے۔ پھر لفظ بدلتا ہوں مفاہیم کی دنیا بدل جائے، خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس کے لب آئے مبارک باد کلام اللہ۔ جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہے، اور جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس کے لب کھلتے ہیں تو اندر سے کلام پروردگار برآمد ہوتا ہے۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے۔ پہلے یہ تو طے ہو جائے حضور، پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ خدا کس سے محض گفتگو ہے۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے، اور یہ وہ وقت جی یہ جملہ بتائے گا کہ اگلی گفتگو کس معیار پہ ہونی چاہیے۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کی ادائیگی کا ہنر جانتی۔ مظلومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، پاک سیدہ آپ کا سایہ اس قوم پہ سلامت رکھے، جتنی محنت، جتنی کاوش، جتنے خلوص سے آپ عزاداری مظلوم کربلا کے لیے کاوش کوشش کرتے ہیں، مالک اسے اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے۔ خدا اس سے محض گفتگو ہے کہ جس سے گفتگو کرنا خدا کو زیبا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور وہ خدا کو علی کل شیء قدیر نہ مانتا ہو۔ وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ، جو مسلمان ہے وہ کسی اور کو قادر مانے یا نہ مانے، وہ خدا کو قادر مطلق ضرور مانتا ہے۔ لیکن حضور مجھے حیرت ہوتی ہے، علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، جو خدا کی گفتگو سننا چاہے وہ قرآن پڑھے۔
ابھی 1-2% چہرے میں نے دیکھے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، جو خدا کی باتیں سننا چاہے وہ قرآن پڑھے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں خدا ہم سے باتیں کر رہا۔ تو میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں خدا باتیں ہم سے کر رہا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے؟ اس کا مطلب ہے اسلوب قرآن بتا رہا ہے کہ محمد کا وسیلہ ترک کر کے خدا مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ وسیلہ مصطفیٰ کو بسم اللہ۔ حضور اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ زبان مصطفیٰ کو ترک کر کے خدا مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ یہ بات پہنچ گئی ہے تو اگلا نتیجہ ہدیہ کرو۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ قادر مطلق ہوگا ہم سے بات کرنے کے لیے زبان محمد کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ امت اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہے کہ محمد کو چھوڑ کے خدا سے باتیں کرنا چاہتی ہے؟ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان سے دل کی امانت ہے؟ میں پے در پہ نتائج اپنی سماعتوں سے قلوب میں اتاروں گا اور گھونٹ گھونٹ جامع ملا پلانے کی کوشش کروں گا۔ بوسیلہ زبان مصطفیٰ خدا اپنی کتاب لا رہے میں اعلان کر رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میرے پاس سطحی باتیں نہیں ہوتی، علیوں کے گھر کی باتیں ہیں اور میں تقریر کرنے آیا بھی نہیں۔ علی والے سارے بھائی ہیں، ایک کنبہ ہے، تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کر کے لطف لینے آیا۔ کوئی تک جی علیوں کے سامنے علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کر کے لطف لینے آیا ہوں۔ آپ میں سے جو لطف لینا چاہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، مل کے علیوں کی باتیں کر کے لطف لیتے ہیں۔ موڈ ہے؟ بس آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ واقعی لطف لے رہے ہیں یا نہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے۔ آیت کا حضور ترجمہ کرنے کے لیے میں 15 دن 20 دن اپنی لائبریری میں بیٹھتا ہوں، ایک ایک لفظ کا قرآنی کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں، پھر حدیث میں کس طرح استعمال ہوا ہے اسے دیکھتا ہوں، پھر لغت عرب کو دیکھتا ہوں، شعراء عرب کو دیکھتا ہوں، پھر اقوال معصومین پڑھتا ہوں، اس کے بعد ممبر پہ آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور جو ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے۔ رسول بنائے نہیں، رسول بنا کے نہیں بھیجے، رسول بھیج کے نہیں بنائے، رسول ارسال کیے۔ آپ میں سے کون ہے جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ خط ارسال کیا جاتا ہے؟ اور مجھے خبر نہیں کہ خط محبوب کے گھر پہنچ کے خط بنتا ہے یا محب کے گھر ہی سے خط بن کے چلتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی خط پہنچ کے خط بنتا ہے۔ کیا خیال ہے بیٹا؟ جو خاموش ہیں وہ 2-4 منٹ میں صرف اپنے دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ مجلس سننے کا ہنر کیا ہے۔ 2-4 منٹ میں آپ نے دیکھنا، خط جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ کے خط بنتا ہے، راستے میں کہیں خط بنتا ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں سے خط ہوتا ہے۔ تو پھر خبردار یہ کہنا چھوڑیے کہ رسول دنیا میں آ کے بکریاں چراتے چراتے اچانک رسول بن جاتے ہیں۔
साफ सुथरे मौजूआत हैं, निखरी हुई गुफ्तगू है, कोई उलझाने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके अंदर खामखा की मुबालगा आराई हो और इधर की जोड़ी और उधर तोड़ी और उधर मरोड़ी, ऐसी कोई बात मेरे पास नहीं। मेरे पास बिल्कुल यहाँ व्हाइट बोर्ड लाए तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह ये आयत हल करके दिखाऊं। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, हमने अपने रसूलों को इरसाल किया है, और सिर्फ इरसाल नहीं किया, बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियां दे के भेजा है, वाज़ेह दलाइल दे के भेजा है, ऐसी असनाद दे के भेजा है कि मानने वाले शक में मुब्तला न रहे कि यहाँ के बने हुए हैं या वहां के भेजे हुए हैं। हमने बय्यनात के साथ भेजा है, जिस रसूल को भी भेजा है। मौजू आपको पसंद आ रहा है? जिस रसूल को भी भेजा है वाज़े दलाइल दे के भेजा है, वाज़े निशानियां दे के भेजा है, ऐसी असनाद दे के भेजा है कि मानने वाले शक में मुब्तला न रहे कि यहां से बने या वहां से उतारे गए। आगे खुदा इरशाद फरमा रहा है, वो अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान, और हमने कोई ऐसा रसूल भेजा ही नहीं जिसके साथ किताब नाजिल न की हो और मीज़ान नाजिल न की हो। आप उलमा को सुनने वाले लोग हैं, खुतबा को सुनने वाले लोग हैं, जो शऊर का तबर्रुक ये हकीम आपकी बारगाह में पेश कर रहा है, इससे पहले उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे, बल्कि हाथ उठा के कह दे कि मौलाना साहब ये बातें हम सुन चुके हैं, आप हमारा वक्त ज़ाया न कीजिए, और हुजूर तबर्रुक भी हो और ताज़ा भी हो। तो बड़ा ही बेज़ौक होगा जो उससे भी मुंह मोड़ ले। क्या कहा? ऐसा ही है ना हुजूर? तो मैं आपकी खिदमत में शऊर का ताज़ा तबर्रुक पेश कर रहा हूं। जिस रसूल को हमने उतारा है, साथ किताब भी उतारी, साथ मीज़ान भी उतारी, लियकुन लिन्नास बिल-क़िस्त, ताकि हमारा रसूल इन दो की मदद से निज़ाम अदल को नाफिज कर सके। हमारा रसूल किताब और मीज़ान की मदद से निज़ाम अदल को नाफिज कर सके। ये रसूल उधर से इधर आए हैं। लोगों की निगाह में हिजरत का मतलब यही है कि जो मक्का से मदीना चला जाए। हुजूर हिजरत का जो जाविया पेश करने लगा हूं, खुसूसी तवज्जो चाहिए। लोगों का ख्याल है हिजरत का मतलब ये है कि बंदा मक्का से मदीना चला जाए। मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि अली वालों की महफिलों में आया कीजिए ताकि शऊर अपडेट होता रहे। मैं इस अजीम शान इज्तिमा की वसातत से लोगों का शऊर अपडेट करना चाहता हूं। जिसका ख्याल है ना कि हिजरत के मानी ही मक्का से मदीना सफर करके चले जाना, ये दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूं, मक्का से मदीना जाना ये जिस्मों की हिजरत है। मोहम्मद से अली तक पहुंच जाना ये रूहों की हिजरत है, और हज से करबला पहुंच जाना नीयतों की हिजरत है। जो बंदा मुस्तफा से अली तक चला जाए, इसका मतलब है वो रूहानी महाजिर है। और जो जाए हज पर और अरकाने हज में से करबला ढूंढ ले, इससे कीमती बात में बताइए कहां से लाऊं? बताइए इससे कीमती बात क्या होगी जो मैं कर रहा हूं? हुजूर जाए हज पे और अरकाने हज में से करबला ढूंढ ले, वो नीयत का मुहाजिर है। वो बंदा जो सुने मोहम्मद रसूलुल्लाह और अंदर से अली वलीउल्लाह ढूंढ ले। हाय 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 हाय। रसूल उतारे और उनके साथ एक किताब उतारी और एक मीज़ान उतारी, लियकुन लिन्नास बिल-क़िस्त, ताकि लोगों में निज़ाम अदल को नाफिज कर सके। इसका मतलब है हर रसूल के साथ किताब भी उतरी है, मीज़ान भी उतरी है। जाइए बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक। और इस किताब और मीज़ान का काम क्या है?
اس کتاب اور میزان کا کام یہ ہے کہ ان کے سہارے رسول نفاذ عدل کرتے ہیں. ہر رسول ان دونوں کے ذریعے عدل نافذ کرتا رہا ہے اور پھر مصطفیٰ پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. اب قیامت تک عدل نافذ کرنے کی ذمہ داری کتاب اور میزان کے کندھوں پہ ہے. میں بالکل حضور 2 جمع 2 برابر 4 کی طرح معروضات ہدیہ کر رہا ہوں. ہر نبی عدل نافذ کرتا تھا ان 2 کی مدد سے. مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی. اب قیامت تک امت میں عدل نافذ کرنے کی ذمہ داری کتاب اور میزان کے کندھوں پہ ہے. اب میں بتا دوں دونوں کی جیبی الگ ہے, دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. کتاب کا کام ہے احکام بتانا, میزان کا کام ہے عمل کو پرکھنا کہ کتاب کے مطابق ہے یا اس میں کوئی مرضی شامل کر لی گئی ہے. میں میزان سمجھانا چاہتا ہوں. حضور میزان, جس بندے نے میزان کا ترجمہ ترازو کر دیا ہے وہ بیچارہ مولا کے معانی دوست ہی کر سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے. میزان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ کتاب کے مطابق ہے یا اس میں مرضی شامل کی گئی. اور عمل 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے عمل خیر, ایک ہے خیر العمل. جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ فکری طور پہ شامل ہو جائے تو معروضات ہدیہ کرو. ایک ہے عمل خیر, ایک ہے خیر العمل. فرق بتا دیتا ہوں. پانی پینا عمل ہے, پانی پلانا عمل خیر ہے. اصغر کے نام پہ پلانا خیر العمل ہے. یہاں بولنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں میرے علوم. حضور کھانا عمل ہے. آپ کھانا کھائیں گے تو جزا نہیں ملے گی. ہائے ہائے, کھانا کھائیں گے تو جزا نہیں ملے گی. ہائے ہائے. اور وہی کھانا کسی مومن کو کھلائیں گے تو پہلے عمل تھا اب یہ عمل خیر ہو گیا. روٹی کسی دوسرے کو کھلا دیں گے تو عمل خیر بن جائے گا, اور حسین کے نام پہ کھلا دیں گے تو خیر العمل بن جائے گا. بیٹا بات پسند آ رہی ہے؟ پھر تھوڑی سی چہرے پہ نور مودت, تھوڑا سا شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھے تاکہ زیارت کروں تو مجھے بھی لطف آ جائے. حیرت زدہ چہرہ نہیں, فلیٹ چہرے کے ساتھ آل محمد کا ذکر نہیں سنا کرتے, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ. جو کائنات کے رسول نے کہا تھا نا, شیعہ چہرہ وہ ہوتا ہے جو علیوں کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. مردمہ کون آپ کو سلامت رکھے. پانی پینا عمل ہے, پانی پلانا عمل خیر ہے. اصغر کے نام پہ پلانا خیر العمل ہے. روٹی کھانا عمل ہے, کھلانا عمل خیر. حسین کے نام پہ کھلانا خیر العمل. زمین پہ بیٹھنا عمل ہے, کسی کے فائدے کے لیے بیٹھنا عمل خیر ہے. مجلس میں بیٹھنا خیر العمل ہے. اب وہ ہے جس کی زبان سے کبھی امانت ہے. توجہ ہے حضور.
دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. کھڑے ہونا، جھک جانا، یہ عمل ہے. زندگی کی معمولات میں ہزاروں جگہوں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، زمین تک جھکنا پڑتا ہے. یہ قیام کرنا، یہ جھک جانا، یہ عمل ہے. نماز عمل خیر ہے. ولایت علی خیر العمل ہے. عمل خیر میں اور خیر العمل میں فرق یہ ہے، عمل خیر اسے کہا جاتا ہے جس عمل میں خیر ہو. خیر العمل اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو. اس میزان کا کام ہے پرکھنا، دیکھنا کہ عمل ہو رہا ہے، عمل خیر ہو رہا ہے، یہ خیر العمل ہو رہا ہے. بائے بسم اللہ سے حضور سینے بننا سخت. میں نے عرض کیا جس بندے نے میزان کا ترجمہ ترازو کر دیا ہے وہ بیچارہ مولا کا ترجمہ دوست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. بائے بسم اللہ سے سینے بننا تک پورے قرآن کو پڑھ لیجئے. خدا نے ترازو کے لیے 3 لفظ استعمال کیے. میں اپنا ریسرچ ورک لے کے آیا ہوں، اپنا تھیسس لے کے آیا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ جانیں اور اس کا رسپانس جانیں کہ کون کتنا قدردان ہے. قرآن نے حضور 3 لفظ استعمال کیے ہیں ترازو کے لیے: قسطاس، مکیال، میزان. قسطاس، مکیال، میزان. اور لکھنے والوں نے لکھ دیا قسطاس کا مطلب ترازو، مکیال کا مطلب ترازو، میزان کا مطلب ترازو. اب فرق سن لیجیے. قسطاس، مکیال، میزان، تینوں میں فرق کیا ہے؟ قسطاس سے تولا جاتا ہے، مکیال سے ناپا جاتا ہے، میزان سے پرکھا جاتا ہے. نہیں میں آسان کرتا ہوں، بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہوں. قسطاس سے تولا جاتا ہے، مکیال سے ناپا جاتا ہے، میزان سے پرکھا جاتا ہے. گندم تولی جاتی ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، ہیرا پرکھا جاتا ہے. میزان کا کام تولنا نہیں، میزان کا کام ناپنا نہیں، میزان کا کام ہے پرکھنا. اور کوئی شے تولی جائے یا ناپی جائے تب تک تولی یا ناپی نہیں جا سکتی جب تک پہلے پرکھنا ہو جائے. پرکھی جائے گی تو پھر تولی جائے گی، پرکھی جائے گی تو پھر ناپی جائے گی. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ تشریح کے بغیر سمجھیں گے تو لطف آئے گا. میزان کا کام ہے پرکھنا، اور شاید تب تک نہ تلتی ہے نہ ناپی جاتی ہے جب تک پہلے پرکھی نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ بہرحال میزان کا نمبر پہلا ہے. بہرحال تولنا ہو یا ناپنا ہو، بہرحال میزان کا نمبر پہلا ہے. پہلے پرکھا جائے گا تو پھر تولے گا، پرکھا جائے گا تو پھر ناپا جائے گا. اس کا مطلب ہے پہلا نمبر ہے میزان کا. میزان ہو کے کرے گا تو شے تلے گی. خدا جانے میں آپ کو لے کے کہاں پہنچ گیا ہوں. میزان ہو کے کرے گا تو شے تلنے کے لائق ہوگی. یہی بات امت کو 14 صدیوں سے علی والے سمجھا رہے ہیں. جن کا خیال ہے کہ معاشر میں اعمال تلیں گے وہ یاد رکھیں میزان ہو کے کرے گا تو اعمال تولے جائیں گے. میزان ہو کے میزان ہو کے کرے گا تو اعمال تولے جائیں گے. لوگوں کا خیال ہے کہ عمل کا مطلب ہے کہ بس خدا کے نام پہ جو بھی کر لیا جائے وہ عمل ہے. بڑی قیمتی بات ہدیہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا جو قدردان ہے ان کے پاس یہ تبرک رہ جائے گا.
اور جو اونچی آواز سننے کے عادی ہیں ان کے لیے شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن مجھے قدردان اذہان کی ضرورت ہے جو قیمتی تبرک پیش کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا، یہاں پہ ڈسکس ہوگا، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ بات ڈسکس ہوگی جو تبرک شعور کا میں پیش کر رہا ہوں. صرف نیکی نیکی کے نام پہ کر لینا کافی نہیں. میں حضور میزان سمجھانا چاہتا ہوں، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. میرا یقین کرے دل مطمئن ہے کہ یہاں میری کوئی بات ضائع ہونے والی نہیں. میں ویسے ہی معیار سے گری ہوئی بات ممبر سے کرنے کا عادی نہیں ہوں. مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ 2 منٹ میں پورا مجمع کھڑا کرنا ہے، وہ ہمارا روز کا کام ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور جو یہ جو رزق شعور کا دسترخوان شاہ صاحب نے بچھایا، یہاں سے اگر آپ شعور کا تبرک نہ لے کے اٹھے تو پھر لطف کیا ہے؟ تو زینت مجلس بھی ہو اور شعور کا تبرک. لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی کے نام پہ کر لینا کافی ہے. میں میزان سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی کی حدیں جا کے کسی عیب سے ملتی ہیں. مجھے صرف قدردان چہرے نظر آ جائیں تو بات کرنے کا لطف آ جائے. ہر نیکی کی حدیں جا کے کسی عیب سے ملتی ہیں. اس لیے نیکی کرتے ہوئے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہر میں نے کہا تھا یہ گفتگو ڈسکس ہوگی انشاءاللہ. ہر نیکی کی حدیں، صرف ایک نیکی کی نہیں، ہر نیکی کی حدیں کسی عیب سے جا کے ملتی. اب مجھے پوچھئے کون سی نیکی کی حدیں کس عیب سے ملتی، تو خدا کرے قدردانی ہو جائے. شرافت حد سے بڑھ جائے تو بزدلی کہلاتی. شرافت حد سے بڑھے. میرے انکل بڑے شریف آدمی، کسی سے کبھی لڑے ہی نہیں، تھپڑ بھی کسی کو نہیں مارا، اور انکل کو یہ خبر ہی نہیں کہ اصل میں بزدل ہو چکے ہیں. بیٹا داد نہ دیجئے، اتنی مہربانی کیجئے کہ سوچ لیجئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. صرف بیٹھ کے سوچ لیجئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور کس معیار کی بات کر رہا ہوں. شرافت حد سے بڑھے تو بزدلی بن جاتی، شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی بن جاتی. سماعت اب ہاتھ نیچے رہ گیا تو میں سمجھوں گا آپ اونچی آواز سننے والے لوگ ہیں، اور میری دانش پہ آپ اونچی بات سننے والے لوگ. یہ ثبوت آپ نے اپنے چہروں سے دینا ہے کہ آپ اونچی آواز میں اونچی بات سننے والے لوگ. شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی بن جاتی. گفتگو حد سے بڑھے تو بے وقوفی میں بدلتی. خاموشی حد سے بڑھ جائے تو خود پسندی بن جاتی ہے. میرے پاس تو شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا فکر بلند ہو جائے تو بات کرنے کا لطف آ جائے. تھوڑا سا خدا کی قسم اس معیار پہ آپ سنا کیجئے تاکہ پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں. ہماری بھی مجبوری ہے جب ہم دیکھتے ہیں قیمتی بات کوئی سن نہیں رہا اور ہوائی اور لچھے دار باتیں آپ سنتے ہیں تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں 2-4 لچھے دار باتیں کریں. یا علی ہم بھی راضی آپ بھی راضی. لیکن میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا، اور الحمدللہ اتنی سروس کے بعد مالک نے مجھے ہر علاقے میں وہ روحیں اب عطا کر دی جو سمجھتی ہیں کہ کس معیار کی بات ہو رہی ہے. شرافت حد سے نکل جائے تو بزدلی بن جاتی. شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی میں بدلتی. گفتگو حد سے بڑھے تو اسے بے وقوفی کہتے. خاموشی حد سے بڑھ جائے تو خود پسندی بن جاتی. اب میں آپ کو بھی اگر بے وقوفی سمجھاؤں تو پھر لطف نہیں ہے. اور میں 2-3 جملے اور کہوں گا اور پھر آپ کے معیار پہ بات کروں گا. پھر آپ نے شکوہ نہیں کرنا شاہ صاحب سے کہ مولانا صاحب لاہور سے آئے تھے تو یہ کوئی بات کا مزہ نہیں آیا. کیوں شاہ جی، میں ابھی اپنے معیار پہ بات کر رہا ہوں. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں.
गुफ्तगू हद से बढ़े तो बेवकूफी में बदलती। बेवकूफी का मतलब क्या होता जी? बेवकूफी, बेवकूफ किसे कहते हैं? बेवकूफ जी, जिसे अकल ना हो, आमतौर पे मफहूम यही है, लेकिन समझ लीजिए कि बेवकूफ किसे कहते हैं। बेवकूफ वक्फ से है। वक्फ बेवकूफ से कहते हैं जो बात करे और करता चला जाए और दरमियान में कहीं वक्फ ना करे। जो गुफ्तगू के दरमियान वक्फ न करे, बोले तो बस बोलता चला जाए। अल्लाह करे आप लुत्फ ले सकें, कुरान में खुदा ने जगह जगह वक्फ इसीलिए रखा है। क्या कहा? ये कुरान ये जो तू बढ़ा चला जा रहा है, यहाँ वक्फ करके पहले पिछली आयत पे गौर कर ले, वो किस हवेली की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों जिसकी जुबान लेकर की अमानत है। बात रही है। शराफत हद से बढ़े तो बुज़दिली बन जाती है। दरमियान में वो कौन सा मकाम है जहां रुकना जरूरी है, ये समझाने के लिए मीज़ान उतारी गई है। हाय 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 हाय। शराफत हद से बढ़े तो बुज़दिली बनती है, शुजाअत हद से बढ़े तो दहशतगर्दी में बदलती है, गुफ्तगू हद से बढ़े तो बेवकूफी कहलाती है, खामोशी हद से बढ़े तो खुद पसंदी बन जाती है, सखावत हद से बढ़ती है तो इसराफ में बदलती है, कफायत शियारी हद से बढ़ जाए तो कंजूसी में बदल जाती है, खुददारी हद से बढ़े तो तकब्बुर बन जाती है, आजिज़ी हद से बढ़े तो चापलूसी में बदल जाती है। बात पसंद नहीं आई? खुददारी हद से बढ़े तो तकब्बुर में बदलती। बंदा समझ रहा होता है कि मैं बड़ा खुददार हूं और उसे खबर ही नहीं होती कि असल में उसकी खुददारी तकब्बुर में बदल चुकी है। पूरा जमाना इज्जत आले मोहम्मद की कसम, ये मौला का आलम है, क्या कहने। ये तो औसाफ है ना हुजूर, ये अमाल है। मासूम से किसी ने पूछा था मौला इबादत की हद क्या है? मासूम ने फरमाया अगर इबादत हद से बढ़ जाए तो मुनाफिकत में बदल जाती है। हाय 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 हाय। इबादत हद से बढ़े तो मुनाफिकत में बदलती है। अली जब कूफा गए थे तो अली ने मस्जिद में देखा था कुछ लोग थे जो बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अली ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद देखा कि वो बंदे वहीं पे बैठे हैं। दूसरी नमाज के लिए अली आए तो फिर देखा वो वहीं बैठे। अली ने पूछा हमें समझाने के लिए ये कौन है? तो लोगों ने कहा या अली ये रिजालुल्लाह है, ये अल्लाह के बंदे हैं। अली ने फरमाया अल्लाह के बंदे ये क्या करते हैं? या अली बस ये सारा दिन यहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्या कहने अली के। वारिस मिंबर सलूनी, मालिक मिंबर सलूनी, हकदार मिंबर सलूनी जब सवाल करता था तो जिब्रील के भी पर कांपने लगते। अली ने ऐसा सवाल कर दिया है खुदा की कसम, कमाल मारा है, कमाल है। अली ने फरमाया वो तो मैं समझ गया ये अल्लाह वाले हैं, ये बताओ ये खाते पीते कहां से? हाय हाय हाय। ये खाते पीते कहां से हैं? कहां से खाते पीते हैं? उनके या अली कहीं से नहीं खाते पीते, यही बैठे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। कोई आके रोटी दे जाता है, कोई पानी दे जाता है, कोई दूध दे जाता है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह अल्लाह करो। अली एक मर्तबा उनकी तरफ बढ़े और बढ़ के कहा निकलो मस्जिद से। हाय हाय हाय। ये इसे कहते हैं मीज़ान होना।
अली ने फरमाया निकलो मस्जिद से। क्यों या अली? अली ने फरमाया खुदा को इबादत गुजार बंदे चाहिए, दीन पे बोझ नहीं चाहिए। जाओ जाके मेहनत मजदूरी करो, आके मस्जिद में सिर्फ वाजिब नमाज पढ़ना मुस्तहब अली लिखवा देगा। आपने महसूस किया कि मीजान ने क्या काम किया है? उसे कहते हैं मीजान जो अल्लाह की भी हद बताने पे कादिर हो। हाय 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 हाय। अमल जितना भी नेक हो, हद से बढ़ता है तो ऐब में बदल जाता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, हम तो सच बोलने के आदी हैं, हम तो बात मुंह पे कर दिया करते हैं। सच बोलना बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जरा कमाल देखिए, हम तो सच बोलते हैं, हमें तो आदत ही नहीं, हम तो बात मुंह पे कर दिया करते हैं। ये जिसे आप खूबी समझ रहे हैं, ये बदअखलाकी है। बात किसी के मुंह पे जतला देना दीन इसकी इजाजत नहीं देता है। आप अपने तय सच बोल रहे हैं, इसका मतलब है सच भी हदों से निकल जाए तो झूठ से बुरा हो जाता है। हाय 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 हाय। सच भी हदों से निकल जाए तो झूठ से ज्यादा बुरा हो जाता है। नेकी हद से निकले तो ऐब में बदलती है, ऐब बन जाती है। नेकी और ऐब के दरमियान हद फासिल क्या है? इज्जत अली की कसम, पहले अली से लेके 12वें अली तक ये जिस दौर में आए हैं, इसलिए नहीं भेजे गए कि ये बताएं मुस्तफा क्या क्या करते थे। ये इसलिए भेजे गए हैं कि जहां हो बताएं कि मोहम्मद यहां होते तो क्या करते, यहां होते तो क्या करते, यहां होते तो क्या करते। ये खैर और शर के दरमियान हद फासिल बताने आए हैं। ये बताने आए हैं कि शराफत बुज़दिली में कहां से बदलना शुरू होती है। ये बात खुदा की कसम को मेरे सामने करता, मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी हुजूर इसी बात के लुत्फ में गुजार देता। ये दुनिया में शराफत बताने नहीं आए, ये बताने आए हैं कि वो कौन सा मकाम है कि शराफत उससे एक कदम आगे बढ़े तो बुज़दिली में बदल जाती है। दुश्मन के सीने पे बैठे हैं, तो मीजान समझिएगा, मैं आज मुकदमा कायम कर रहा हूं। दुश्मन के सीने पे बैठे, और दुश्मन वो जो हमला कर चुका है उसके सीने पे बैठे और सीने से अचानक उतर जाते हैं। कौन समझ सकता है कि कहां तक सीने पे बैठना जरूरी था? हाय 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 हाय। और कहां और क्यों सीने से उतर जाना जरूरी था? जिनसे लड़ाई हो रही हो, अचानक उनके साथ सुलह नामे का मुआहिदा लिख लिया जाए। कौन समझेगा जंग की हद कहां तक है, सुलह की हद कहां से शुरू होती है? कोई समझ सकता है कहां जंग करनी है, कहां सुलह करनी है? ये मीजान ने बताया है कि दरमियान में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दरमियान में हद फासिल क्या है। कैसे समझा जाए कि कहां तक नेकी है और कहां से ऐब का आगाज हो रहा है? ये समझाने के लिए खुदा ने किताब के साथ मीजान को उतारा है कि किताब अहकाम बताती जाए, किताब बताए नमाज पढ़ो, मीजान बताए कहां तक पढ़नी है, किताब बताए रात में 1000 रकात नमाज पढ़ो, मीजान बताए मुसल्ला लपेट कर महबूब के बिस्तर पे कब सोना है।
میزان کی آپ جیڑی سمجھ گئے ہیں کہ میزان کیوں اتارا گیا ہے؟ حد فاصل بن جائے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرے، خبیث و طیب کے درمیان امتیاز کرے، اچھے اور برے کے درمیان امتیاز کرے، ظالم و مظلوم کے درمیان امتیاز کرے، خیر و شر کے درمیان حد بتائے، کہاں تک خیر ہے، کہاں تک شر ہے، کہاں تک بولا جائے تو اسے ہدایت کہتے ہیں، اور کہاں سے وہ کون سا مقام ہے جس سے زیادہ بولا جائے تو اسے وقت کا ضیاع کہتے ہیں۔ محسوس کر لیا آپ نے؟ لیجئے مقدمہ قائم ہو گیا، اب دو چار نتائج سنیے اور آج کی حد تک میں گفتگو تمام کروں۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے۔ خدا نے کتاب کے ساتھ میزان اتاری۔ میزان لوگ کہتے ہیں کہ میدان معاشر میں نے عرض کیا ہے کہ قسطاس ایک، مکیال دو، میزان تین، یہ تین ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب جس کا خیال ہے نا کہ اس کے اعمال محشر میں تلیں گے، وہ پہلے یہ سوچ لے کہ اعمال تولنے کی شے ہے، ناپنے کی شے ہے یا پرکھنے کی شے ہے؟ اب لوگ پائے گا میرے حضور، عمل تلنے کی شے ہے جی یا ناپنے کی شے ہے یا پرکھنے کی شے ہے؟ تو پھر اگر عمل تلنے کی شے ہے تو قسطاس کی فکر کیجیے، عمل ناپنے کی شے ہے تو مکیال کی فکر کیجیے، اور اگر عمل پرکھنے کی شے ہے تو پھر میزان کی فکر کیجیے۔ اب میں کیا کروں کہ پروردگار نے رسولوں کے ساتھ قسطاس نازل نہیں کی، مکیال نازل نہیں کی، میزان نازل کیا ہے۔ میزان نازل ہوئی۔ میزان کا کام ہے اعمال کو پرکھنا۔ دوسرے لفظ میں کہوں، آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ لیجیے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کا پرچہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ذرا اس کی نماز کی مارکنگ کر دیجیے۔ مجھے ایمان سے بتائیے کیا مارکنگ کر سکتا ہے؟ بولیے، جو پیچھے تشریف فرما ہے کیا خیال ہے؟ کوئی جتنا بڑا صاحب علم ہو، زمانے کے علماء اکٹھے ہو جائیں، آپ کی نماز کی مارکنگ کر سکتے ہیں؟ چلیے انہیں چھوڑ دیجیے، آپ ہی کے ہاتھ میں آپ کا پرچہ دے دیا جائے کہ اپنی نماز کے خود نمبر لگا لیجیے۔ لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے۔ تو مجھے ایمان سے بتائیے، جنہوں نے 1 2 10 20 کے نہیں، اللہ کے کل مخلوق کے اعمال کی مارکنگ کرنی ہے، ان کے شعور کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنہوں نے کل مخلوق کے اعمال کی مارکنگ کرنی ہے کہ کس کے کتنے نمبر ہے، کیا خیال ہے؟ ان کے شعور کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے ادراک کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور انہوں نے یہ جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال کو لکھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ جو کرتے جاتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ مجھے عزت علی کی قسم، اگر مولانا صاحب گھر سے نکلے ہیں اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں 100 روپے بانٹتے چلے جا رہے ہیں، جو سائل آیا اسے 100 روپے، جو سائل آیا اسے، کبھی اس چوراہے میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس سڑک پر، کبھی اس شاہراہ پر۔ اب فرشتے لکھ رہے ہیں کہ جہلم کی فلاں سڑک پہ مولانا صاحب نے فلاں مقام پہ رک کے، یہ پن لوکیشن ہے، یہاں پہ رک کے مولانا صاحب نے ایک سائل کو 100 روپے دیے، اور پھر اگلے چوک میں پھر 100 روپے دیے، اور اگلے چوک میں پھر 100 روپے دیے۔ اب 10-20 ہزار مولانا بانٹ دیا ہے مولانا صاحب نے، اور لکھتے لکھتے حضور فرشتوں کے رجسٹر کے 5-6 صفحے بھر گئے۔
لطف لیں گے آپ اگر میری بات پہنچ گئی. عزت ولایت علی کی قسم، یہ جو فرشتوں نے لکھا ہے یہ صرف عمل لکھا ہے. مولانا صاحب کس نیت سے دے رہے ہیں اس کی فرشتوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. اسی لیے علی فرماتے ہیں فرشتوں کا کام ہے عمل لکھنا، نیتیں لکھنا ہمارا کام ہے. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علی کو مصطفیٰ نے چڑھا بڑھا کے پیش کیا. ہر کباب کسی کے لیے نہیں ہوتا. جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. بیٹا آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو، بڑا حوصلہ چاہیے. آل محمد کے ذکر میں خاموش بیٹھنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے. ہم نے علی کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا، مصطفیٰ نے علی کو چڑھا بڑھا کے پیش کیا. اور اگر قوسین کا منظر کسی کو یاد ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ خدا نے بھی علی کو چھپا دکھا کے پیش کیا. ہائے 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 ہائے. متوجہ ہیں حضور؟ میزان کا کام ہے ہر عمل کی پرکھ. اب لوگ منتظر ہیں جی ہمارے اعمال تولیں گے میدان معاشر میں. کون تولے گا؟ بات اتنی اونچی ہے حضور کے دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. ہمارے اعمال تولیں گے. کون تولے گا؟ اللہ ایک ترازو لگائے گا، اس میں ہمارے اعمال تولیں گے. تولے گا کون؟ کہ جی اللہ. ہمارے گھر کی مستورات ہماری مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں تو چیزیں تولتی نہیں. یعنی ان کا اتنا تجربہ ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ نمک ہو، مرچ ہو، مسالے ہوں، چاول ہوں، کچھ بھی وہ تولتی نہیں اور ہر روز پورا ہوتا ہے. یہ کون سا اللہ آپ نے مان لیا ہے جسے اعمال تولنے کے لیے پھر ایک ترازو کی ضرورت ہے؟ جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. میں آپ کو ہزاروں افراد ایسے جو لوگ روٹیاں پکاتے ہیں، روٹی پکانے سے پہلے وہ ایک پیڑا سا بناتے ہیں. وہ 1000 پیڑا بنائے، اسے توڑ کے دیکھ لیجیے ایک جیسا ہوگا. یہ بندہ ہے. اب نتیجہ آگے کرنے لگا ہوں. یہ بندہ ہے، خدا نہیں. یہ تم نے علی کے بغیر کون سا خدا مان لیا ہے؟ نہیں لوٹ لیا آپ نے. یہ تم نے علی کو بائی پاس کر کے کس طرح کا خدا مان لیا ہے جسے تولنے کے لیے پھر ایک ترازو کی ضرورت ہے. تو چلیے ہم آپ کے ساتھ سہمت ہیں. اسے بڑی دریا دلی کیا دکھائیں علی والے. ہم آپ کے ساتھ فکری طور پہ ہم مطمئن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ سہمت ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا تولے گا اور ترازو میں تولے گا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم بھی اعلان کرتے ہیں، میں اپنی قوم کی ذمہ داری لیتے ہوئے منبر حسینیت سے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں، علم عباس کی قسم ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ معاشر میں خدا تولے گا، یہی مانتے ہیں کہ ترازو سے تولے گا. بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف اس ترازو کا نام بتا رہے ہیں کہ جس ترازو میں تولے گا اس ترازو کا نام علی ہے. کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان دے کر کی امانت ہے.
तोलेगा। हम भी मानते हैं खुदा तोलेगा, तराजू में ही तोलेगा, लेकिन हम बेचारों का कसूर ये है कि हम आपको सिर्फ उस तराजू का नाम बता रहे हैं कि जिस तराजू में खुदा तोलेगा उस तराजू का नाम अली है, और अली से बेहतर कोई तोलना जानता भी नहीं है। अली ऐसा उलूही सौदागर है, हाय हाय, जो गहवारे में भी नन्ही नन्ही उंगलियों से अजदर चीरे तो बराबर बराबर चीरे। अली से बेहतर किसी को तोलना आता ही नहीं, तो जिससे बेहतर किसी ने कभी तोला ही नहीं, उसी के जिम्मे माशर में आमाल का तुलना होना चाहिए। मखदूमा कौनैन आपको सलामत रखे। पाक सैयदा जी जी कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, मेरे मोहतरम फरमा रहे हैं कि खैबर में मरहब को भी तोला था। इज्जत अली की कसम, इज्जत कमाल तो ये है, तोल तोल के काटना और है, जो समझा है वो लाए के तहसील, और बस एक बार से काट देना और तोल में पूरा होना ये और बात। इसका मतलब है अली गैर इरादी तौर पे भी अगर काटे तो तोल में पूरा होता है। अली से बेहतर कौन तोले? मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। कल इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे और किसी मंजिल की तरफ फिक्र को लेकर जाएंगे। दामन वक्त में इतनी वुसअत नहीं है, जाहिर है और पढ़ने वाले भी हैं, तो मैं अपने वक्त से एक्सीड नहीं करना चाहता। मुझे भी पता हो कि तकरीर की हद क्या है, तकरीर भी अपने हद से निकल जाए तो जुल्म में बदल जाती है। दो जुमले सुन लीजिए, आंखें बावजू हो जाएं, आने का मकसद पूरा हो जाए। आखिर में हुसैन इब्न अली के अलमबरदार की शहादत दी जाएगी। मैं अपने हिस्से में उसका कुछ दर्द आपको सुनाऊं, जिसे अपने चचा गाजी से बड़ा प्यार था। मखदूम कौनैन आपको सलामत। ये खानदान बनु हाशिम का दस्तूर था, इस घर की बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। रसूलुल्लाह की बेटी को अपने चचा हमजा से बड़ा प्यार था। तारीख ने लिखा है कि हर हफ्ते की सुबह बिन्त मुस्तफ़ा मैदान उहद में जनाब हमजा की कब्र पे जाती थी। जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी लेके उसे गूंद के दाने बना के पहली तस्बीह जनाब सैयदा ने बनाई थी। ये वही तस्बीह है जो ज़हरा के हाथ से गिर के टूट गई थी। मैंने कह दिया है, जो समझा है बस उसी के लिए जुड़ा था। अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या कि अली ने पूछा, ज़हरा आज चचा हमजा की कब्र पे नहीं गए? रो के फरमाया, या अली अब मुझसे चला नहीं जाता। या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्वीर भी टूट गई जिससे मुझे चचा हमजा के लहू की खुशबू आती। अली की बेटी को जाफर तैयार से बड़ी मोहब्बत थी। हुसैन की बेटी को अब्बास से बड़ा प्यार था। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार हर अज़ादार को एक बेटी जरूर अता करे, ताकि वो सकीना का कुछ दर्द महसूस कर सके। जिसे खुदा ने बेटी अता की है ना, उससे पूछिए। और ये मुशाहदे की बात है, जब जनाब सकीना के मसाइल पड़े जाते हैं
جس کی چھوٹی سی بیٹی سب سے زیادہ اسی کی چیخ بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے نفسیاتی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے بچھڑنے کا مطلب کیا ہے۔ حسین ابن علی کی وہ شہزادی جو حسین کے سینے کا سکون تھا، زہرا کا لال جب اجازت لے کے جا رہا تھا نا، حسین ابن علی نے سب کو سلام کیا، ودا کیا، آخر میں شریکت الحسین بہن سے حسین نے کہا، یہ جملہ اللہ کرے عزادار سمجھے، عزادار سے بہتر کوئی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ زہرا کے لال نے شام کی مسافرہ کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا، شریکت البہن خدا حافظ، کائنات میں اتنا سچا خدا حافظ کسی نے کبھی کسی کو نہیں کہا، بہن خدا حافظ۔ یہ کہہ کے زہرا کا لال اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، حسین نے لگام کھینچی، حسین لگام کھینچتے ہیں اور گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ قیامت نہ آ جائے زہرا کا بیٹا لگام کھینچے اور گھوڑا نہ چلے۔ زہرا کے لال نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، گھوڑا کیوں نہیں چل رہا؟ اب جو زہرا کے لال نے جھک کے دیکھا تو گھوڑے کے اگلے سونوں کے ساتھ سکینہ لپٹ کے سسکیاں لے زہرا کا لال تڑپ گیا، حسین ابن علی نے زین چھوڑ دی، آگے حسین زمین پہ بیٹھ گئے، جو انہوں نے آیا ہے اس کے لیے جملہ آگے کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی زمین پہ بیٹھ گئے، سکینہ نے معصومیت سے بابا کا چہرہ دیکھا اور دیکھے کہا، بابا بابا آپ ہی نے بتایا تھا نا کہ آپ نے مجھے تہجد کی نمازوں میں مانگا؟ ہاں سکینہ، میں تہجد کی نمازوں میں مصلی کے بیٹھ کے خدا سے کہتا تھا، پروردگار مجھے ماں زہرا جیسی ایک بیٹی عطا کر۔ اب سوال سنیے سکینہ کا، معصومیت سے دیکھ کے کہنے لگی، بابا بابا بس مجھے پوچھنا یہی ہے، جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا اب اسے چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ عجیب جملہ کہہ دیا زہرا کے لال نے، سینے سے لگا کے کہا، سکینہ خدا کہتا ہے آج میں دیکھوں گا مجھے سکینہ زیادہ پیاری ہے یا اللہ زیادہ پیارا۔ ایک مرتبہ بابا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بابا گواہ رہنا، اللہ نے آپ سے پوچھا ہے، سکینہ سے نہیں پوچھا۔ بابا جا اللہ کے حوالے، میں سکینہ بھی آج بتاؤں گی مجھے اتنا بابا پیارا نہیں جتنا اللہ پیارا۔ حسین ابن علی سکینہ کو چھوڑ کر میدان کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، بابا 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 آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا جاتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سنا، زہرا کا لال کربلا کی ریت پہ لیٹ گیا، آ سکینہ میرے سینے پہ لیٹ جاؤ۔ حسین کے سینے پہ، حسین کے سینے کا سکون آ گئی، بچی کو نیند آ گئی، اتنا سکون ملا کہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ عزادارو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سکینہ نے دیکھا محمد کی بیٹی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ رو کے کہہ رہی ہے، سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میں بالوں سے حسین کے مقتل کی جگہ صاف کر کربلا سے شام تک۔ یہ قبلہ علی نکی نکنال اللہ مقامہ کا جملہ ہے، میں نے بہت بچپن میں ان کی کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا، تب سے وہ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ فرماتے کربلا میں جو جتنا بھی پیاسا تھا نا، اکبر ہو یا قاسم اور محمد ہو یا اسرا، وہ فرماتے ادھر کربلا میں شہید ہوا، اس درد کو محسوس کرنا عزادارو، وہ فرماتے ادھر شہید ہوا ادھر مصطفیٰ جام کوثر لے کے پہنچ گئے۔ یہ تو پیاسا تھا، یہ محمد کے ہاتھ سے جام کوثر تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کربلا سے شام تک سکینہ نے کب پانی پیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی تاریخ نہیں بتا دی کہ کربلا سے شام تک سکینہ نے پانی پیا ہو۔ دشمنوں سے مانگنا تو دور ہے، تاریخ نہیں بتا دی سکینہ نے راستے میں ایک مرتبہ بھائی سے بھی کہا ہو، سجاد مجھے پیاس کھا گئی ہے۔ سکینہ سفر کرتی رہی، سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ سجاد فرماتے ایک جگہ ہمارا قافلہ رکو، بس زحمت آپ کی تمام ہو گئی، قافلہ چلتا رہا، سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ اتنا درد ہے سکینہ کا، اتنا درد ہے سکینہ کا جسے خدا کی قسم سوائے سجاد کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں یہ وہ ہے جو کسی نے دیکھا ہے، یہ پڑھا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا جو یہ سہتے رہے۔ کربلا سے شام تک سکینہ کیا کیا سہتی رہی ہے یہ صرف سکینہ جانتی ہے یا سجاد جانتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا،
سکینہ کا ایک طرز جناب سجاد کی زبان میں سنانے لگا. قافلہ چلتا رہا. سجاد فرماتے سکینہ نے میرے قریب آ کے کہا بھیا سجاد جب سے قافلہ چلا ہے نا اس ظالم کے تازیانے نے مجھے سونے نہیں دیا. بھیا سجاد کو جملہ معلوم کرتے ہوئے سننا آزاد آ رہا. بھیا سجاد اگر اجازت دے وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے کے نیچے آرام کر لوں. سجاد فرماتے جا سکینہ کو کرنے دیتا ہے تو کر لے. سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کے سکینہ جا کے جھاڑی کے نیچے لیٹ گئی. سجاد فرماتے میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. سجاد فرماتے میں کھڑیاں سمیٹ کے اٹھا آ کے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا. میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے اور سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا اور سکینہ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی بابا تیری بیٹی کو زمین پہ پتھر چنتے ہیں. بابا کہا تیرا رخ والی سینہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا. آخری درد پیش کر رہا ہوں سکینہ کو. حسین ابن علی نے چاہتے ہوئے سید الساجدین سے کہا تھا سجاد میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں سجاد باہر چاہے جو ہو جائے. سجاد تم نے باہر نہیں جانا اور سجاد جو ہو جائے تو مالک لاج البلاغہ کا پوتا ہے. سجاد تم نے نہیں بولنا. تاریخ کے منہ کے بل غیرتوں کا مارا گرا رہا. اللہ جانے کیا کیا ہو گیا اور غیرتوں کا مارا ہوا نہیں بولا. اکبر مارا گیا سجاد نہیں بولے. قاسم مارا گیا سجاد نہیں بولے. اب جو رونے آیا ہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں. قاسم کی لاش پامال ہو گئی. عزادارو سجاد نہیں بولے. اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا سجاد نہیں بولے. خیموں کو آگ لگ